الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتقین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کے اس جمعہ کے موقع پر جو گفتگو کا عنوان منتخب کیا گیا وہ ایک سلگتا ہوا عنوان ہے، اور زمانے کے حالات کی مناسبت سے اس حوالے سے گفتگو کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو انسان دو چیزوں کا مجموعہ بنا، ایک ہے روح اور ایک ہے بدن۔ ان دونوں مجموعے کا نام ہے انسان۔ انسان بدن کو طاقتور بنانے کے لیے کثرت، ورزش یا آج کی زبان میں کہو تو جم کرتا ہے، ایسے ہی روح کو طاقتور بنانے کے لیے بھی روح کو تقویت جو حاصل ہوتی ہے وہ عبادت سے ہوتی ہے۔ پہلے کے زمانے میں لوگ روح کو سنوارنے، روح کو بنانے، روح کو تقویت دینے کے لیے عبادت کی کثرت کیا کرتے تھے، اور جب وہ عبادت کی کثرت کرتے تو ان کی روح اتنی طاقتور ہوتی، اتنی تربیت اس کو حاصل ہوتی تھی کہ جس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے اولیاء کرام کی کرامتوں کا جو ظہور ہوتا ہے، وہ کرامتوں کا ظہور بھی روح کی طاقت، روح کی قوت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیونکہ جب بندہ
روح کو تقویت دیتا ہے عبادت کے ذریعے، اور جب بندہ عبادت میں کثرت اختیار کر لیتا ہے تو پھر وہ اللہ کا مقرب، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو آج دور حاضر میں لوگ روح کو سنوارنے کا کام ختم کر دیے۔ آج لوگ جسم کو سنوارتے ہیں، کثرت کرتے، ورزش کرتے، جسم اتنا طاقتور بنا لیتے ہیں کہ ہاتھوں میں جو ہے مچھلیاں تیرنے لگتی ہیں، سمجھے آپ؟ مچھلیاں تیرنے، جب انسان ورزش کر کے ہینڈس بناتا ہے تو دیکھیں آپ، وہ جسم میں جو رگیں ہوتی ہیں وہ بالکل باہر پھوٹ پھوٹ کر نظر آتی ہیں، مچھلی کی شکل اختیار کرتی ہے۔ اور زیادہ جم کرے، سینہ بالکل چوڑا ہو گیا، اور تھوڑی کثرت کرے تو پیٹ 6 پیک بن گیا، تو پیٹ میں مچھلیاں تیرنے لگتی نا۔ تو ورزش کر کے آج کا انسان وہ مائل کرتا ہے اپنی طرف عورتوں کو، لڑکیوں کو۔ ہر جم کرنے والے سے پوچھ لیں آپ کیوں کر رہے کثرت؟ اب یہ الگ بات ہے کہ کثرت ہمارے بڑوں نے بھی کی، لیکن وہ جو کثرت کی جاتی تھی وہ اسلام کو مغلوب لانے کے لیے کی جاتی تھی، دشمنوں کو مغلوب، دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے وہ کثرتیں کی جاتی تھی۔ وہ جو محنتیں ہوتی تھی وہ دین کے لیے ہوتی تھی، وہ اسلام کے لیے ہوا کرتی تھی۔ اب حد تو یہ ہو گئی کہ جہاں مرد حضرات کے لیے ورزش خانے ہیں، وہیں آج لڑکیوں کے لیے بھی ورزش خانے ہیں، دیکھیں نا۔ اور آج ایک ذہن نہیں دیا جا رہا کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو یہی جوانی کے ایام ہیں، جتنے چاہیں شوق کر لیں، عیش و عشرت سے زندگی گزار لیں، چند دن کی زندگی ہے، چند دن کی جوانی ہے، اگر مزے اب نہ کریں گے تو کب کریں گے؟ ایسے ہی خواتین، عورتوں، لڑکیوں کا بھی ذہن بنایا جا رہا کہ تمہیں جو ہے سو یہ پرانے زمانے کے عورتیں تھیں جو گھروں میں بیٹھ کے جو ہے سو چولہا چکی کے کام کیا کرتی تھی، آپ ماڈرن زمانے کی لڑکیاں ہوں، آپ گھروں میں بیٹھ کے چولہا چکی کے کام کرنا آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ آئیے، باہر آئیں، زمانے کی جو ہے سو زیب و زینت دیکھیں، دنیا کے آرائش دیکھیں۔ تمہیں پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے، اس طرح ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں آپ ہوتا کیا ہے اس کے بعد، آج کا جو ماحول ہے، دیکھیں آپ پڑھائی کا ماحول لے لیں، آپ کالج کا ماحول لے لیں، آپ خلط ملط معاملہ ہے، لڑکیاں اور بچے سب ایک ساتھ مل کر پڑھتے ہیں۔ اب ان کے اندر دنیا داری کتنی آ جاتی کہ اب وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام ترقی کے دور میں کر رہے ہیں، اور جلے پہ جو ہے تیل کا کام کرنے کے لیے کچھ ایسے بھی ایام منائے جاتے ہیں جو نوجوان لڑکوں کو، لڑکیوں کو راہ راست سے بہکانے کا بڑا خوب کام کرتی ہے۔ فروری کا مہینہ چل رہا ہے نا، آج 12 تاریخ ہے، 2 دن کے بعد ایک دن آئے گا جس کو 14 فروری کہتے ہیں، فروری 14 فروری۔ یہ کیا ہے؟ اس دن کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، لیکن مغربی تہذیب کے لوگوں نے اس دن کو موسوم کر دیا یوم عاشقہ کے نام سے، یوم محبت کے نام سے۔ اور پھر اس دن ہوتا کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس دن جو ہے نا عزتوں کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، محبت کے نام پر، عشق کے نام پر عزتوں کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ اس کا پس منظر کیا تھا؟ یہ جو دن 14 فروری
یوم عاشقہ یا یوم محبت کہیں یا پھر اس کو آپ کو ویلنٹائن ڈے کہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ آج ہمارے گفتگو کا عنوان یہی ہے، ویلنٹائن ڈے کی حقیقت اور تباہ کاریاں۔ حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے، دیکھیں آپ، روم میں جب روم کی فوج جنگوں میں مشغول تھی تو وہاں کے بادشاہ نے جب روم کی فوج کو جنگوں میں مشغول دیکھا اور نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کرنا چاہا تو اس نے دیکھا کہ نوجوان کو جنگ میں مشغول ہونا ہے لیکن نوجوان شادیوں کے لیے بے قرار ہے، تو اس نے قانون بنایا کہ شادی اور منگنی ان پر اس نے پوری طریقے سے پابندی لگا دی روم کے بادشاہ نے، اور سب کو ایک ذہن دیا کہ بس تمہیں جنگ کرنی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، نوجوان تھے جو شادیوں کے لیے بے قرار تھے، یہاں شادیوں پر پابندی ہے، تو ان میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ویلنٹائن۔ اس نے کیا کیا، جب اس نے دیکھا کہ نوجوان بے قرار ہے شادیوں کے لیے، تو اس نے جو ہے سو چوری سے ان کی شادیاں کروانے لگی۔ تاریخ ہے یہ، تاریخ میں نے روم کی تاریخ میں یہ واقعہ پڑھا ہے۔ اب اس کی حقیقت کیا بھی ہوگی، لیکن اس کی حقیقت 14 فروری کے دن کھلے عام نظر آتی۔ تو جب بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا کہ ایک شخص ہے جو اس طرح جو ہے سو حکومت کے خلاف کام کر رہا ہے، نوجوانوں کی شادیاں کروا رہا ہے، تو اس نے اس کو قید کروانے کا حکم دیا۔ اس کو قید کر لیا گیا۔ قید کر لیا جب گیا تو قید خانے میں ہے، تو اس شخص کی نظر جو ہے نا بادشاہ کی بیٹی پر پڑی اور وہ اس کا عاشق ہو گیا۔ جب اس نے اس کی محبت کا اظہار کیا تو بادشاہ نے کہا کہ ایک شرط پر تمہاری شادی میں اپنی بیٹی سے کروا سکتا ہوں۔ اور وہ کیا ہے؟ کیا تم اپنا مذہب چھوڑ دو، اپنا مذہب چھوڑ دو۔ اس نے انکار کیا تو اس کو قید خانے میں ڈال دیا، پھانسی کی سزا دے دی۔ لیکن پھانسی سے قبل اس نے بادشاہ کی بیٹی کو، اپنی محبوبہ کو ایک خط لکھا۔ خط لکھ کے اس نے اس کو طلب فرمایا۔ وہ لڑکی اس سے ملنے آئی، ایک اجنبی لڑکی ہے، اجنبی لڑکا ہے۔ جہاں تو غیر محرم ہوتے ہیں تو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے اور کچھ تو کھلولی کرتا ہے، اور اس نے وہاں گڑبڑ کر دی۔ جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب بادشاہ نے اس کو پھانسی کی سزا سنا دی، پھانسی کے تختے پہ اس کو چڑھا دیا۔ اب وہ شخص جو ہے سو روم میں لوگ اس سے بڑی نفرت کرتے تھے، یہاں تک ہے کہ جب اس کی قبر کے سامنے سے لوگ گزرتے نا تو اس کی قبر کو دیکھ کر بھی لوگ نفرت کرتے تھے۔ لیکن ہوا یوں کہ زمانہ جیسے آگے بڑھا، وہ جتنا لوگ اس سے نفرت کرتے تھے نا، آگے جانے کے بعد وہ اتنا ہی مقبول ہو گیا۔ اور جس دن اس کو تختے پھانسی پر چڑھایا گیا وہ دن تھا 14 فروری کا۔ اب لوگوں نے جب وہ مقبول ہو گیا کہ محبت کے نام پر اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا، تو مغربی تہذیب کے لوگوں نے ایک ہوا چلائی کہ جیسے ہی 14 فروری کا دن آئے گا تو لوگ جو ہے اپنی محبتوں کا اظہار کریں گے۔ ایک اجنبی لڑکا اجنبی لڑکی کو جو ہے پھول پیش کرے گا، کوئی کارڈ بنایا جاتا آج وہ پیش کرے گا۔ اب اس طرح محبتوں کا اظہار ہوتا، یا پھر وہ پہلے محبتیں تھی بعد میں بے وفائی ہو گئی، اب پھر تجدید محبت ہوتی، نئے سرے سے محبتوں کا اظہار ہوتا۔ اب وہ دن اتنا عام ہو گیا، اتنا عام ہو گیا کہ اب اس کے اندر کوئی تمیز باقی نہیں رہی۔ غیر تو غیر ہیں، قوم مسلم کے نوجوان اس کے اندر برباد ہو رہے ہیں، ہلاکت کا شکار ہیں۔ یوم عاشقہ کے نام پر، یوم محبت کے نام پر اپنی جوانیاں برباد کر رہے ہیں۔
عزتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ماں باپ اپنے بچے کو پڑھا لکھا کر قابل بنانے کا تصور لیے گھومتے ہیں کہ میرا بچہ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے گا، میرا نام روشن کرے گا، لوگ میرے بیٹے کی اچھائیوں کو دیکھ کر، اخلاق کو دیکھ کر، اس کے علم کو دیکھ کر، اس کی ہنرمندی کو دیکھ کر ہمیں جھک کر سلام کریں گے۔ وہاں بیٹیوں سے امید لگائی گئی کہ میری بیٹی پڑھ لکھ کر بڑی بنے گی، سسرال میں جا کے باپ کا ماں کا نام روشن کرے گی، شوہر کے حقوق ادا کرے گی۔ یہ تصور ماں باپ اپنے ذہن میں لیے گھوم رہے ہیں، لیکن زمانے کے حالات نے ایسے رخ لیا ہے کہ لوگ آج جو ہے نا آزادی کے نام پر، آزادی نسواں کے نام پر، مغربی تہذیب ماڈرن زمانے کے نام پر لوگ جو ہے نا ایسی خلاف ورزیاں کر رہی ہیں، محبت کے نام پر، یوم عاشقہ کے نام پر اپنی عزتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اللہ اب اس کو نام دیا گیا محبت کا۔ دیکھیں آپ، ایک نوجوان اجنبی ہے، ایک نوجوان لڑکی کو پھول پیش کرتا، تجدید محبت ہو رہی۔ اس کے جو نقصانات ہیں آپ کو معلوم ہے نا، اخبارات پڑھتے ہوں گے، سوشل میڈیا دیکھتے ہوں گے آپ کہ بیوی نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر شوہر کو قتل کر دیا، یہ نقصان ہے اس کا۔ دوست نے اپنی محبوبہ کے لیے دوست کو قتل کر دیا، شوہر نے اپنے معشوقہ کے ساتھ مل کر اپنی بیوی کا گلا پھوڑ دیا۔ یہ روزانہ خبریں، یہ اخبار کی زینت بنی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہوں گے آپ سوشل میڈیا پر۔ یہ تباہ کاریاں ہیں اس کی، یہ تباہ کاریاں ہیں، اور اس کو نام دیا گیا محبت کا۔ اب ایسے پرآشوب زمانے میں یہ علماء کی ذمہ داری ہے، ائمہ و خطباء کی ذمہ داری ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو ہے سو کام انجام دے، قوم کو برائی سے روکے، اچھائی کی طرف دے، اچھائی کی طرف بلائیں۔ تو جب علماء، خطباء، ائمہ ان عنوانات پر گفتگو کرتے ہیں تو چند آزاد ذہن رکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ بس علماء کو یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا ہے، علماء کو یہ بھی ہضم نہیں ہو رہا ہے، خطباء کو، ائمہ کو یہ بات بھی ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ جو دوستی دنیا کے لیے کی گئی، جو محبت خواہشات نفس کے لیے کی گئی، میدان محشر میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہوگا یوں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے، الا المتقین سوائے پرہیزگاروں کے۔ پرہیزگاروں کے علاوہ کتنے گہرے دوست ہوں گے، یہ ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے، جو دنیا کے لیے ایک دوسرے سے دوستی کرتے تھے، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے محبت کیا کرتے تھے۔ محبت بری چیز نہیں ہے، ارے محبت کا درس جتنا مذہب اسلام دیتا ہے شاید کہ کسی اور مذہب میں محبت کا تصور ملے۔ ہاں، لیکن محبت بھی دو طرح کی ہوتی ہے جی، ایک محبت پاک ہوتی ہے، ایک محبت ناپاک ہوتی ہے۔ ایک محبت پاک ہوتی ہے، ایک محبت ناپاک ہوتی ہے۔ اسلام محبت سے نہیں روکتا، لیکن محبت کرنے سے پہلے اسلام یہ حد قائم کرتا ہے کہ محبت ان حدود کے اندر کی جائے۔ محبت کا تصور اسلام میں دیکھیں کیسا ہے۔ محبت اگر کوئی اپنے ماں سے کرتا ہے تو وہ محبت عظمت ہے۔ ہاں، محبت اگر ماں سے کرا تو عظمت ہے۔ کوئی باپ اپنی بیٹی سے محبت کرا تو شفقت و رحمت ہے۔ کوئی شوہر اپنی بیوی سے محبت کرا تو نمونہ جنت ہے وہ۔ کوئی بھائی اپنے بھائی سے محبت کرا تو محبت انسانیت ہے وہ۔ اور کوئی
بڑھیا ہوتی ہے. اور جب کوئی شوہر اپنی محبت اپنی بیوی سے سچی محبت کرتا ہے تو اس محبت کو بھی درجہ عبادت دیا گیا ہے. بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، اس محبت کا صلہ یہ ملتا ہے کہ ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے آپس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قرب کی ان منزلوں پر فائز کرتا ہے. تو کوئی ان محبتوں کو پا کر غوث اعظم بن جاتا ہے تو کوئی غریب نواز بن جاتا ہے. اور جب بندہ نبی سے محبت کرتا ہے، جب اس محبت میں اتنا بلند مقام حاصل کر لیتا ہے تو اس محبت رسول کی وجہ سے کوئی بلال حبشی بن کر نظر آتا ہے تو کوئی اویس قرنی بن کر نظر آتا ہے. ارے ہمارے پاس محبت کا تصور ہے، شاید ہی کسی مذہب میں ایسا تصور ہو، لیکن محبت پاک ہونی چاہیے. ناپاک محبت کا ہمارے پاس کوئی تصور نہیں ہے. محبت پاک ہونی چاہیے. اور جو پاک محبت ہوتی ہے نا وہ ان کے لیے بھی فائدے مند ہوتی ہے، وہ اوروں کے لیے بھی فائدے مند ہوتی ہے. حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، بیمار ہو گئے، بیمار، سخت بیمار ہے، سخت علیل ہے. طبیب آ رہے ہیں علاج کے لیے، کوئی علاج تلاش نہیں کر پا رہا. بیماری ہے کیا کوئی اس کو پکڑ نہیں پا رہا. تو بادشاہ وقت نے اس زمانے کے ایک بڑے طبیب کو بلایا جو یہودی تھا. اس سے کہا کہ جاؤ سری سختی کا علاج کرو کہ بڑی جو ہے علیل ہے، بیمار ہے. حکیم آیا، جس کا نام حاضر تھا، یہودی تھا. دیکھا جب وہ آیا، حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، بس ان کی زبان سے دن ہو کے رات ہو، بسترے مرگ پر ہے، بیماری کی حالت میں ہے، لیکن زبان سے ایک ہی لفظ نکل رہا، اللہ 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 اللہ. کبھی پریشان ہوا. اس نے کیا کیا، بیماری کا علاج کی تلاش ہوگا اور بیماری کس وجہ سے ہے، اس لیے اس نے قارورہ پیشاب کا معائنہ کروایا، ٹیسٹ. جب وہ معائنہ کروایا، علاج کے لیے گیا یہودی. جب پلٹ کے بادشاہ کے پاس آیا تو وہ مسلمان بن کے آیا. بادشاہ حیران، اس کو علاج کرنے بھیجا، یہ مسلمان بن کے آ گیا. تو بادشاہ نے پوچھا، اے حکیم تو مسلمان ہوا کیسے؟ اب وہ واقعہ سنا رہا کہ جب میں نے قارورہ ان کا معائنہ کروایا، ٹیسٹ کروایا، اس قارورے کے اندر، پیشاب کے اندر جگر کے ٹکڑے ہو کر، جگر کے ٹکڑے آ رہے تھے جگر کے. تو میں نے اندازہ لگایا کہ یہ جگر ان کا ٹکڑے کیوں ہو رہا ہے. تو میں نے دیکھا کہ صبح شام ان کی زبان پر اللہ 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 ہے. تو یہ اللہ کے عشق میں ایسے مبتلا ہے کہ وہ عشق ان کے جگر کے پارے پارے کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو اس حکیم نے کہا کہ جس کی محبت اور جس کا عشق اتنا ہو کہ جگر پارے پارے ہو جائے تو وہ مذہب کبھی غلط نہیں ہو سکتا. میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. بادشاہ نے کہا، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ سری سقطی بیمار ہے. بیمار تو یہ حکیم تھا، بیمار تو حکیم تھا جس کا علاج سری سقطی نے کر دیا. کفر کی تاریخ یہ ختم ہو گئی، اس کے دامن میں اسلام کی برکتیں آ گئی. یہ عشق ہے، یہ محبت ہے جو غیر کو بھی اپنا کر دے. یہ بازاری محبت ہے. اور یہ محبت کرنے والا بڑا ذلیل ہوتا ہے جی. ہاں، یہ جن کی محبتوں کے دن منائے جا رہے ہیں، یوم عاشقاں، یوم محبت، یا پھر انگریزی زبان میں ویلنٹائن ڈے، اس دن جو غیر شرعی حرام کاریاں ہوتی ہیں، غیر شرعی کام انجام پائے جاتے ہیں، حرام کاریاں ہوتی ہے، عزتوں کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، محبتوں کا اظہار ہو رہا
یہ محبت ذلیل رسوا کرنے والی محبت ہے۔ ہاں دیکھیں آپ، جب انسان کوئی ایک غیر مرد نوجوان کسی نوجوان لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا نا، تو وہ چھپا کر بھی اندر مر جاتا، چھپایا بھی تو مرتا ہو، چھپایا تو اندر گھٹ کے مر جاتا، چھپایا تو قوم میں بے عزت و ذلیل ہو کے مرتا۔ ہاں جی دیکھیں آپ، یہ جو دنیا کی محبتوں میں، حسیناؤں کی محبتوں میں الجھے ہوئے ہیں، ان کو ذرا برسرے بازار آ کر اعلان کرنے کو بولو، کرتے کیا؟ دیکھو، مرتے عزت کے لیے، چھپایا تو گھٹ کے مرا، چھپایا تو بے عزت ہو کے مرا، اور ان کی عزت معاشرے میں نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ عزت داروں میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ عزت داروں میں کھڑے ہو بھی اگر جائیں نا، تو لوگ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ذلت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کو عزت کی نظر سے دیکھتا۔ عزت داروں میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہتے۔ یہ وہ محبتیں ہیں جو بازاری محبتیں ہوتی ہیں، جو ناپاک محبت ہوتی ہے، اور جو پاک محبت ہوتی ہے اس کا عالم کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے نا؟ پاک محبتوں کا عالم یہ ہوتا ہے، اگر محبت کر کے چھپا دیا اویس قرنی بن گیا۔ ہاں، محبت کر کے چھپا دیے تو اویس قرنی بن گئے۔ رسول اللہ نے صحابہ کو بھیجا اویس کے پاس، اس سے کہو کہ میری امت کے لیے دعا کریں۔ اب جو محبت کر کے چھپا دیا وہ بلال حبشی بن گیا، کعبے کی چھت پہ نظر آتے ہیں وہ۔ اب آپ بتائیں کہ یہ محبت اچھی کہ وہ محبت اچھی؟ ارے رسول اللہ کی محبت، دین کی محبت، آقا کریم کی محبت، اس کو جو اختیار کر لیتا ہے بلال حبشی بن کر، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان پکارتا ہے، جو چھپا دیتا ہے اویس قرنی بن جاتا ہے، جن کے پاس حضور کا فرمان لے کر صحابہ جایا کرتے ہیں۔ یہ محبت پاک محبت ہے، جو دنیا میں بھی باعزت بنا کر رکھتی ہے، آخرت کے میدان میں باعزت بنا کر رکھتی ہے۔ اے نوجوانوں، اگر ان کی محبتوں میں جاؤ گے، ناپاک محبت کا اگر شکار ہوگے، بازاری محبت کا اگر شکار ہوگے، یہاں بھی رسوا و ذلیل ہوں گے، وہاں بھی رسوا و ذلیل ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محبت کرنے کا جذبہ دیا ہے۔ جو دل ہے نا، اللہ نے دل کیوں دیا؟ کبھی آپ معلومات کریں اس میں؟ ایک انسان بنا دیا اللہ نے، دیکھیں، دو ہاتھ ہیں، دو پیر ہیں، دو آنکھ ہیں، دو کان ہیں، زبان ہے، منہ ہے، ناک ہے، ساری چیزیں ہیں۔ ہر ایک کو اللہ نے ایک ڈیوٹی پر لگا دیا۔ دیکھیں آپ، پیر ہیں چلنے کے لیے ہیں، ڈیوٹی ہے نا پیروں کی چلنا۔ ہاتھ ہے، ایک کام کاج کرے گا، انسان پکڑے گا، کوئی وزندار چیز اٹھائے گا، اس کی ایک ڈیوٹی ہے۔ آنکھ ہے، اس کی ایک ڈیوٹی ہے، یہ دور تک دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد یہ اندازہ لگاتا ہے کہ رات ہے کہ دن ہے، اچھا ہے کہ برا ہے، اپنا ہے کہ غیر ہے، اس کا پتہ لیتے ہیں آگے۔ کان ہے، آواز سننے کی طاقت اس کے اندر ہے، سننا اس کا کام ہے، دیکھنا آنکھ کا کام ہے، پکڑنا ہاتھ کا کام ہے، چلنا پیر کا کام ہے، بولنا زبان کا کام ہے، سونگھنا ناک کا کام ہے، ہر ایک اعضاء کا کام مقرر ہے۔ دل کا کام کیا ہے؟ دل کا کام کیا ہے جی؟ اس کا بھی تو کچھ کام ہونا نا۔ اور دل یہ مرکز ہے پورے انسان کا۔ ہاں، یہ ہے تو سب ہے، اگر یہ رک گیا تو ختم انسان ہے نہیں۔ اس کا کام کیا ہے؟ اللہ نے اس دل کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ کسی سے محبت کرے۔ کس سے محبت کرے؟ محبت کس سے کرے؟ محبت کرنے کے اللہ نے ماں بھی دی ہے نا، باپ بھی دیا، بھائی بہن دیے، بیوی ہے، بچے ہیں، سب سے محبت کی جاتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے محبت کس سے کی جائے اور کتنی کی جائے، کس قدر کی جائے؟ آؤ محمد خضرا کی مکھی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ محبت کا پیمانہ کیا ہے، آپ ہی ارشاد فرما دیں۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔
پھر ماں باپ کی محبت کا درجہ ہے، اس کے بعد پھر استادوں کی محبت کا درجہ ہے، اس کے بعد یہ محبتوں کے درجے ہیں، اور یہ ساری محبتیں پاک ہیں۔ تو سب سے بڑھ کر اپنی جان سے بھی زیادہ محبت رسول اللہ سے کرنی ہے، اور جو اس طرح کی محبت کرتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہی مومن ہے۔ مومن وہ ہے جو مجھ سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرے، وہ مومن ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ تو مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رسول سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرے۔ تو یہ دل جو دیا گیا ہے نا حضور سے محبت کرنے کے لیے دیا گیا، اب جو اس کی حقیقت کو پا لیتا ہے تو پھر وہ حضور سے ایسی محبت کرتا ہے، وہ دنیا کے ظلم و ستم سہ لیتا ہے، مگر نبی کا نام چھوڑنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ یہی صدیق اکبر ہے۔ 40 لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، اعلان کوئی اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر رہا۔ صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اے ابوبکر آپ حق پر ہیں، جب حق پر ہے تو یا رسول اللہ میں اپنے ایمان کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، کھلے عام اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے حکمت کے تحت روکا، صدیق اکبر نے بڑا اصرار کیا، حضور نے مان لیا۔ صدیق اکبر آئے حرم کعبہ میں، جو اسلام کے سب سے پہلے خطیب ہیں، سب سے پہلے اسپیکر، اور صدیق اکبر سب سے پہلے اسپیکر۔ صدیق اکبر آئے حرم کعبہ میں، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب وہ خطبہ سنا اہل مکہ نے، قریش مکہ نے، کفار مکہ نے آپ کو اتنا زود و کوب کیا، آپ کو مارا، اتنا مارا کہ آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا، بے ہوش ہو گئے، صبح سے شام تک بے ہوش پڑے ہیں۔ لوگوں نے تصور کر لیا کہ ان ماروں کے بعد ابوبکر اب زندہ نہ رہیں گے، لیکن جب صدیق اکبر کی آنکھ کھلی، یہ ہے عشق، یہ عشق ہے۔ ہم بھی عشق کے دعوے دار ہیں نا، ہمارا عشق کا دعویٰ کرنا جھوٹا ہے۔ ہاں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، بابا فجر کہاں پڑھے تو کتاب یہ محبت نہیں ہو سکتی۔ نبی کا عاشق نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک دیتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم کیسے عاشق ہیں جی، اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا رہے۔ آنکھ کھلی صدیق اکبر کی، کہا حضور کیسے ہیں، حضور کیسے ہیں؟ اب لوگ ان پر تانا کسنے لگے، انہی کی وجہ سے ہی تمہاری حالت ہوئی، اور آنکھ کھلی ہوش میں آئے تو انہی کا نام لے رہے ہو۔ ماں نے کھانا پیش کیا، اس وقت تک نہ کھاؤں گا جب تک مجھے یہ پتہ نہ چلے کہ حضور کیسے ہیں۔ رات کا وقت ہے، حضرت ام جمیل جو حضرت فاروق اعظم کی بہن ہے، ان کے ذریعے سے یہ بات پتہ چلی کہ حضور بخیر و عافیت ہیں۔ عاشق تھے صدیق اکبر، جب خبر مل گئی کہ بخیر عافیت ہیں تب بھی دل کو سکون نہ ملا جب تک یار کو نہ دیکھ لو۔ بخیر عافیت ہیں، چلو مجھے حضور کے پاس لے چلو، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو پہلے کہ یار بخیر عافیت ہیں۔ صدیق اکبر کو رات کی تاریکی میں اٹھا کر لے گئے حضور کی بارگاہ میں۔ حضرت زید بن ارقم کے گھر سرکار تشریف فرما تھے۔ حضور نے صدیق اکبر کو دیکھا، صدیق اکبر نے حضور کو دیکھا، سرکار نے صدیق اکبر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ عشق ہے جی۔ ارے ہم کس چکر میں پڑے ہوئے دیکھیں آپ، ناپاک عشق، چھپائے تو بھی ذلیل، چھپائے تو بھی ذلیل۔ ارے وہ عشق کرو جو سینہ تان کے کہہ سکے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ اتنی عزتیں ملے گی، لوگ قدموں کے نیچے پھول بچھا دیں گے جی، اور جب قبر میں پہنچیں گے، قبر کی گود میں جائیں گے عاشق رسول،
فرشتے وہاں بھی اس کا استقبال کریں گے. نبی کا عاشق آ رہا ہے، نبی کا چاہنے والا آ رہا ہے، نبی پر مر مٹنے والے آ رہا ہے. کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا. ارے جس کو ہو درد کا مزہ ناز دبا اٹھائے گی. ارے ایک بار اپنے دل کو حضور کے عشق میں جلا کر دیکھیں، پھر مزہ کیا آتا ہے وہ بھی دیکھیں. اتنا مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا عشق رسول میں دل کو جلانے کا کہ پھر اس کا علاج بھی تلاش نہیں کریں گے. کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، اس کو ہو درد کا مزہ ناز دبا اٹھائے کیوں. ارے حضور کی محبت میں تڑپنے کا جو مزہ ہوتا ہے نا ہے، یہ حضرت بلال حبشی سے پوچھو، یہ شیخ سعدی سے پوچھو. آپ یہ مزہ اگر پوچھنا ہو تو اعلیٰ حضرت سے پوچھیں. اللہ اکبر، اس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا. ہم کس سے محبت کر رہے ہیں؟ جس کے حسن کی کوئی حقیقت نہیں ہے جی. اور محبت اس حسن والے سے کرو، میرے امام فرماتے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا. ایسے پیارے سے محبت کیجیے، ایسے پیارے سے محبت کیجیے. وہ کس کا حسن ہے؟ وہ حسن مصطفیٰ ہے، جس کو جو اللہ کو بھی بھا گیا ہے. اس رسول سے محبت کیجیے، اس نبی پاک سے محبت کیجیے. تو جب نبی کا عاشق بن کے زمین پر چلے گا، لوگ قدموں کے نیچے پھول بچھائیں گے. جب زمین کے اندر جائے گا، فرشتے اس کا ویلکم کریں گے، اس کا استقبال کریں گے. لیکن وہ بازاری محبت لے کر جائیں گے نا، یہاں بھی عزت داروں میں کھڑنے کے قابل ہی رہیں گے، زمین کے اندر جائیں گے تب وہاں بھی عزت نہیں ملے گی. تو آپ فیصلہ کریں ہمیں کس طرح کی محبت چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم زمین پر بھی عزت دار بن کے رہیں، تو محبت کرو تو محبت محمد عربی سے کرو. آپ چاہتے ہیں کہ قبر کے اندر بھی جا کر ہمیں راحت و سکون حاصل ہو، تو اس گنبد خضرا کی مکی سے محبت کریں، جن کی محبت دنیا میں بھی سر فرو کرواتی ہے، آخرت کے میدان میں بھی جو ہے سو ہمارے سروں پر عزتوں کا تاج سجاتی ہے. تو یہ ساری جو مغربی تہذیب کی منصوبہ بندیاں ہیں، ان کو اپنے قدموں کے تلے روند کر رسول اللہ کے سچے عاشق بن جاؤ، عاشق رسول بن جاؤ. اپنے دل کو حضور کی محبت میں جلاؤ، اپنے دل کو حضور کی محبت میں تڑپاؤ. کیونکہ یہ وہ محبت ہے جس میں جو جلتا ہے، جو تڑپتا ہے، کبھی پھر وہ اس کا علاج تلاش نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہاں بیٹھے ہر نوجوان کو، ہر بڑے کو، بزرگ کو نبی کا سچا عاشق بنائے، سچا عاشق رسول بنائے. ہماری اولادوں کے دلوں میں